آج کی ویڈیو میں ہم اربعین نبوی کتاب کی 5ویں حدیث کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات داخل کی جو اس دین میں نہیں تھی تو اس کی وہ بات رد ہے، مردود ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل جاری کیا جو اس دین میں نہیں تھا تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بدعت کی مذمت کے اوپر یہ حدیث ہے کہ بدعت ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جتنی بھی اچھی بدعت ہو وہ بدعت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب بدعت کی کیٹیگریز کر دی گئی ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، اس ساری فیلڈ میں ہم نہیں جائیں گے، بس انسان کو بدعت کو سمجھ لینا چاہیے وہ بدعت کیا چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کے خلفاء کی سنت، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ بدعت ہوگی۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اور باقی چیزوں کو بدعت میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے اور سب سے زیادہ بہترین ہدایت جو ہے وہ نبی کی طرف سے ہے آپ کو۔ وشر الامور محدثاتها، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ سارے بدعت ہیں، وہ سارے شر ہیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور یہ تمام کام بدعت ہیں۔ وکل بدعت ضلالہ، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے کے جانے والی ہیں۔ تو حدیث میں بھی واضح آ گیا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ دوسری حدیث جو میں نے سنتی والی بتائی علیکم بسنتی، تو وہ کام جو ہے وہ بدعت میں شمار ہوگا۔ جو حدیث میں نے ابھی کوٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عام جمعے کے خطبات میں پڑھا کرتے تھے اور بار بار بتاتے تھے کہ جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، بدعت جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اب یہ جو ہے نا بدعت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی بدعت کو جو لفظ ہے نا وہ نکلا ہے بد، با آئین دال، اس کا مادہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز بالکل نئے سے آغاز کرنا، مطلب اس چیز کی کوئی حقیقت پہلے سے موجود نہیں تھی۔ اس طرح ایک ہوتا ہے اجتہاد، ایک ہوتا ہے بدعت۔ اب اجتہاد کو بھی انسان پھر کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ بھی بدعت ہے، پہلے تو دین میں موجود نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ یہ اجتہاد ہوا کہ موبائل کے کیمراز یوز کر سکتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اجتہاد ہوا کہ وہ آپ مائک کے اندر اذان دے سکتے ہیں، مائک کے اندر جمعہ وغیرہ پڑھا سکتے ہیں، قالینیں بچھا سکتے ہیں، اس طرح کی مسجدیں بنا سکتے ہیں، سارے اجتہاد ہوئے۔ تو انسان یہی کہے گا کہ یہ بھی سارے بدعتیں ہیں، سائنس سے جتنی ٹیکنالوجی وہ بھی ساری بدعتیں ہیں، وہ اس زمانے میں موجود نہیں تھیں۔ تو اجتہاد اور بدعت میں فرق ہوتا ہے۔ اجتہاد وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی روح سے اس کا کوئی نہ کوئی مادہ موجود ہوتا ہے، اس کوئی نہ کوئی پہلے سے انٹرپریٹیشن موجود ہوتی ہے، جس کو موڈیفائی کر کے جو ہے وہ لایا جاتا ہے کہ ہاں یہ جو چیز تھی یہ پہلے دین میں موجود تھی، آپ اس کو اس طرح ایکسپلوئٹ کر سکتے ہو، اس طرح یوز کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح جو بدعت ہے اس کے لیے دین میں شروع سے لے کے آخر تک کوئی بھی آپ کو دلیل نہیں ملے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بدعت کرنے والے کی توقیر کرنا بھی جائز نہیں ہے، آپ اس کے اندر اس کے عمل میں شامل ہو جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ متشابہات سے دور رہے، حلال واضح چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے، انسان حلال کی طرف جڑا رہے، حرام سے دور رہے اور متشابہات سے بھی دور رہے۔